اپنا سوال دہراؤ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی راستہ پرخطر ہے، اے اللہ کے نبی میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اور اے اللہ کے نبی میں دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہوں، کیا میں فجر اور عشاء کی نماز گھر پر پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا تم آذان کی آواز سنتے ہو؟ کیا بلال جب آذان دیتے ہیں وہ آذان کی آواز تمہارے کانوں پہ جاتی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام، مدرسے کے اساتذہ و ذمہ داران، اور قرب و جوار اطراف و اکناف سے اور پورے ڈسٹرکٹ کشن گنج اور اس کے چپے چپے سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کئی دن سے سفر پر ہوں۔ کل بھی پروگرام تھا، پرسوں بھی پروگرام تھا، اور آپ کے علاقے کا، بہار کا یہ لاسٹ پروگرام آج کا کر کے صبح مجھے
वंदे भारत पकड़कर पटना और पटना से फिर सीधे लखनऊ जाना है। फिर यूपी के प्रोग्राम्स हैं और फिर 22 अक्टूबर के बाद फिर बंगाल के प्रोग्राम हैं और तकरीबन 22-23 सालों से आप मुझे बराबर अपने इलाके में सुन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं देखकर खुश होता हूँ कि जो मोहब्बत, जो प्यार आपका 20 साल 22 साल पहले था, वही मोहब्बत और वही प्यार आपका आज भी मैं महसूस करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं। मैंने बहुत से उलमा को देखा है कि लोग 1-2 बार उनको सुनने आते हैं और तीसरी या चौथी बार में फिर उनके सुनने में सामईन की कमी हो जाती है और लोग धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्यार जो 20-22 साल पहले था वो अब भी है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि इलाहुल आलमीन जब तक ज़िंदगी रहे हमारी आपकी ये मोहब्बत, ये प्यार बरकरार रहे। लेकिन एक चीज़ से तकलीफ़ भी होती है और तकलीफ़ इस बात से होती है कि 20-22 साल पहले जो हमारे अंदर कमियां थीं वो कमियां आज भी हैं। वाज़, जलसे, तकरीरें, इज्तिमाआत सुनने के जो आदाब होते हैं वो पहले भी हम उनसे गाफिल थे और आज भी गाफिल हैं। हमें वाज़ो नसीहतों के आदाब जान लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात लोगों को दीन की बताया करते थे तो सहाबाए किराम का ये हाल हुआ करता था कि उसको इतने गौर से सुनते थे कि सहाबाए किराम के सरों पर बैठी हुई मक्खी भी वो नहीं उड़ाया करते थे। इतना अदब और एहतराम वो किया करते थे। मैंने YouTube चैनलों पर जो पाबंदी लगाई है वो बहुत कुछ सोचने और समझने के बाद लगाई है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ। मैंने कई साल तक मोहलत दी, कई साल तक मैंने ढील दी, कई साल तक मैंने समझाया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तो फिर मैंने पाबंदी लगाई। और मैं कहता हूं कि ये पाबंदी हर आलिम को लगाना चाहिए, क्योंकि इन YouTube चैनलों वालों ने जो थंबनेल बनाए हैं और जो हेडिंगें बनाई हैं उनसे पूरी जमात के, चाहे वो किसी भी जमात के उलमा हों, सबको उससे तकलीफ़ हुई है और सबको परेशानियां हुई हैं। मौलाना जर्जीस भी जेल जा चुके हैं और अभी चंद दिनों पहले मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उमर गौतम साहब, लखनऊ की अदालत ने उनको उम्र कैद की आजीवन सज़ा सुनाई है। सलमान अजहरी साहब वो भी जेल की सलाखों में हैं। और इन सब के पीछे YouTube चैनल वालों का हाथ रहा है। वही चीज काट कर लाते हैं और थंबनेल बनाते हैं जिसको मोदी की मीडिया पकड़ लेती है
اور دکھاتی ہے، اور اتنا دکھاتی ہے کہ جب تک ان پر کیس نہ ہو جائے چھوڑتی نہیں۔ اگر کوئی چپکے سے بھی میری ویڈیو بنا رہا ہوگا تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو پھر کہہ دے رہا ہوں، میری نظر ہے، اگر نظر پڑ جائے گی تو ہم موبائل چھنوا لیں گے کمیٹی والوں سے اور ساری ویڈیوز ہم ڈیلیٹ کروائیں گے۔ آپ کو اب تو کم سے کم سکون حاصل، اب تو آپ کو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ ایک شخص جب اجازت نہیں دے رہا ہے تو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ دنیا میں کون عالم ایسا ہے جو فتویٰ دے دے گی منع کرنے کے باوجود آپ اس کی تقریر کو ریکارڈ کریں اور دیں اور اس سے جو کمائی آپ حاصل کریں وہ آپ کے لیے حلال ہے؟ کون مولوی ایسا ہے جو آپ کو اس بات کا فتویٰ دیتا ہے؟ بند کریے آپ۔ ارے اس آدمی کا موبائل لیجئے تو آپ، یہ بہت ضدی لڑکا ہے، یہ اس کو کئی بار میں نے دیکھا۔ اور اے امین، اس کا موبائل جمع کرواؤ ہے، ویڈیو ہو یا ریکارڈنگ کو بند کریے آپ، ادھر لائیے۔ تو آپ کیا کر رہے ہو؟ کس لیے لے کے آ رہے ہیں؟ ہٹاؤ۔ آپ لوگ جلسے والوں کو چاہیے کہ شروع سے ہی ان کو نہ لگنے دیں۔ میں سچ بتلا رہا ہوں کہ ہر جماعت کے علماء نشانے پر ہیں۔ یہ دور وہ دور نہیں رہا۔ ان کے مکان بن گئے، ان کی بلڈنگیں بن گئیں، تھمبنیل بناتے ہیں آپ، آدھی ننگی ننگی لڑکیوں کے فوٹو مولانا جرجیز کے ساتھ بنا کے کہتے ہیں کہ مولانا جرجیز صاحب پردے پہ کیا بولے۔ ارے پردے پہ بولے ہیں تو ننگی لڑکیوں کا فوٹو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جرجیز صاحب نے کسی جگہ منتر پڑھ دیا تو مولانا جرجیز نے للکارا ہندو پنڈتوں کو۔ یہ ہیڈنگ اور یہ تھمبنیل بناتے ہیں یہ لوگ۔ یہ عمر صدیقی صاحب کو جیل ہوئی، جانتے ہو کیوں؟ کلیم صدیقی صاحب نے کیا لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان۔ اس طریقے کی یہ تھمبنیل بناتے ہیں اور اپنے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھاتے ہیں۔ یہ ہم تو کارروائی کر ہی رہے ہیں، بہت جلدی انشاءاللہ جو بھی میری ویڈیو ڈالے گا اس کی ویڈیو آٹومیٹک ڈیلیٹ کر دی جائے گی اور وہ چینل بند کر دیا جائے گا۔ ہم تو بہت جلدی یہ کام ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ میں آپ کو پیشگی بتلا دے رہا ہوں، لیکن اپنے پتے نہیں کھولتا ہوں تاکہ کوئی آدمی پہلے سے اس کا علاج نہ تیار کر لے۔ میں تو کر ہی رہا ہوں، لیکن ہر مولانا کو ایسا کرنا چاہیے، نہیں تو آج کل میری باری تھی، کل آپ کی بھی باری آئے گی، جائیں گے آپ جیل کے اندر۔ شیخ حسینہ پاکستان سے انڈیا آ گئی، ہم نے کوئی تقریر بھی نہیں کی اور ان گدھوں کو تقریر مل گئی میری۔ شیخ حسینہ کے بارے میں کیا بولے مولانا؟ شیخ حسینہ نہیں، تیری بہن کے بارے میں کیا بولے مولانا؟ ذرا تصور کریے آپ، کیجریوال کے بارے میں ہم کچھ بولے ہی نہیں، مولانا جرجیز نے کیجریوال کے بارے میں کیا بولا یہ دیکھیے آپ۔ یہ جھوٹے، یہ مکار اور معافی تلافی کرتے ہیں کہ جرجیز صاحب میرا باپ مر گیا، میری ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ایسی کمائی کما کر اپنی ماں کا علاج کراؤ گے تم ہاسپٹل کے اندر؟ شرم نہیں آتی ایسے چینل والوں کو؟ میں اپنا چینل لے کے چلتا ہوں تاکہ جو بولتا ہوں وہ ریکارڈ رہے، کل کوئی آدمی میرے اوپر کیس کر سکے تو میں دکھا سکوں کہ یہ کیس میں نے یہ نہیں یہ بولا تھا۔ کوئی چینل نہیں لگنے دوں گا۔ آپ آتے ہیں، آپ کی رات بیکار ہوتی ہے، خراب کر رہے ہیں آپ اپنی رات، میں کہیں نہیں لگنے دوں گا اور کسی بھی جگہ پر آپ اپنی تقریر ریکارڈ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ بس اتنا مجھے کہنا تھا آپ سے۔ اب آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سابق ایم ایل اے توصیف صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا آپ کے سامنے۔ کل سے میں انہی کے ہاں تھا اور شاید آپ لوگوں نے یہ پروگرام کی تاریخ ڈائریکٹ مجھ سے نہیں لی، انہی کے ذریعے یہ پروگرام لیا گیا ہے اور انہوں نے ہم سے تاریخ لی اور میں نے متعین کر دی
تو اس کے بعد کل سے ان کے گھر تھے اور آج بولے کہ میں ساتھی میں چلوں گا اور ساتھ میں لے کر آئے. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس کا ان کو پورا اجر عظیم عطا فرمائے. علماء کی خدمت کرنا سب کے لیے ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو علماء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ جلسہ سیاسی جلسہ ہے نہیں ہے، دینی جلسہ ہے. آپ اس دینی جلسے کے اندر سیاسی باتیں نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہونی چاہیے. آپ اپنے علاقے کے جس علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ اپنے علاقے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کون آپ کے علاقے کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہیں گے. آپ جانیں، آپ کا علاقہ جانیں، آپ اچھے اور برے کی تمیز خود اپنے اچھی طریقے سے رکھتے ہیں. میں تو صرف یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو لوگ بھی علماء کی عزت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کے ساتھ ساتھ علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ ہمیں علماء کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. ذرا ان باتوں پر غور کیجئے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں اور آیت پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو. پہلی چیز اللہ سے ڈرو، پہلی چیز. دوسری چیز وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا چیز بھیجی ہے، کیا آگے پیش کیا ہے، قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. بس یہی ماحول رہے جس طریقے سے سکون اور شانتی آپ نے بنا لی. انہی دو چیزوں پر آج میری گفتگو ہوگی. پہلی چیز اللہ سے ڈرو، اور قیامت کا ذکر بعد میں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا تو قیامت کی تیاری بھی آپ نہیں کریں گے. جب ڈر نہیں تو کوئی بھی برا کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا احساس نہیں. شراب بھی پی سکتے ہیں، جوا بھی کھیل سکتے ہیں، زنا بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر ایک نہیں 20 لڑکیوں سے چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں. ہماری ماں بہنوں کے اندر سے جب اللہ کا ڈر نکلے گا تو وہ بے پردگی کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہیں. اسکول اور کالج کے نام پر گھر سے کہہ کر جانے والیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مارکیٹوں میں، نمائشوں میں، ایکسیبیشن میں بھی، اسٹیشنوں پر بھی اور چائے کی ہوٹلوں پر بھی وہ اپنے دن گزار سکتی ہیں. ان تمام چیزوں سے اگر بچنا ہے تو پہلے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو. اور جب اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو گیا، خوف آ گیا، تو اب دوسری چیز وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اب ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے، کیا بھیجا اس نے قیامت کے دن کے لیے. پیچھے والوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھا جگہ بہت ہے، بیٹھ نہیں رہا ہے. بڑا عجیب مسئلہ ہے، نہیں قوم نہیں سدھرے گی. اب تمہارے حال پر اللہ ہی رحم کرے اپنا. میں تھک چکا ہوں کہہ کہہ کر، اب آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. تو میرے بھائیوں سنیے ادھر، یہ کنفرم ہے کہ قیامت آئے گی، اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہو.
بائبل کہتی ہے ڈے آف ججمنٹ، دنیا ختم ہوگی اور ایک دن فیصلے کا ہوگا، اس دن سب کا فیصلہ ہوگا، اسی کو ہمارا قرآن کہتا ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن، یوم الجزا، بدلے کا دن، یوم الآخر، لاسٹ ڈے، یوم القیامہ، قیامت کا دن، اور اسی کو ہندو دھرم کے اندر بھی کہا گیا ہے پرلے، اور کہیں کہیں مہا پرلے، یعنی سب سے بڑی مصیبت کا دن، جب دنیا وناش کی کگار پہ ہوگی اور دنیا مٹ جائے گی، ڈسٹرو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور جس دن دنیا ڈسٹرو ہو جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے، اسی دن کو مہا پرلے کہا گیا ہے ویدوں میں، پرانوں میں۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جس نے آخری دن کا، قیامت کے دن کا اعتراف نہ کیا ہو، اقرار نہ کیا ہو، تسلیم نہ کیا ہو۔ اس لیے یہ تو کنفرم ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، لیکن کب آئے گا اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کا صحیح علم صرف اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ بس اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا قیامت آئے گی، کب آئے گی، کتنے سالوں بعد آئے گی، کس وقت آئے گی، کتنے بجے آئے گی، کس دن آئے گی، اس کا صحیح علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے پہلی چیز، اور قیامت کے دن کے لیے کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ تقوی ہمارے سماج کے اندر بھی آنا چاہیے، تقوی ہمارے معاشرے میں بھی آنا چاہیے، تقوی ہماری نیتوں میں بھی ہونا چاہیے، تقوی ہماری نمازوں میں بھی ہونا چاہیے، تقوی ہمارے روزوں میں بھی ہونا چاہیے، تقوی ہماری حج میں بھی ہونا چاہیے، تقوی ہماری قربانیوں میں بھی ہونا چاہیے، تقوی ہماری اپنی پرسنل زندگی میں بھی ہونا چاہیے، تقوی ہمارے بزنس اور ہمارے کاروبار میں بھی ہونا چاہیے، تقوی ہماری زندگی میں بالکل اس طریقے سے گھل جانا چاہیے جس طریقے سے رنگ پانی میں گھل جاتا ہے۔ ریڈ کلر، گرین کلر آپ پانی میں ڈال دیں تو پانی میں وہ گھل جائے گا، پھر پانی سے رنگ کو الگ کرو تو نہیں نکلے گا، اور رنگ کو پانی سے الگ کرو تو نہیں۔ اب ہرا رنگ پانی میں ڈالا تو اس نے پانی کو ہرا کر دیا، پانی سے رنگ نہیں ہٹ سکتا اور رنگ سے پانی الگ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی تقوی ہماری زندگی میں بھر جانا چاہیے کہ ہم سے تقوی نہ نکلے، تقوی سے ہم نہ نکلیں۔ میرے بھائیوں، ہماری نیتوں میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل صالح کا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام عمل صالح جتنے بھی اچھے اعمال آپ کر رہے ہیں ان کا عمل، ان کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک بات کلیئر کر دوں، اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے۔ برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے، برا عمل ہی رہے گا۔ سمجھ رہے نا؟ مثلا میرے پڑوس میں ایک غریب لڑکی رہتی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کے ماں باپ کے پاس بیٹی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جب تک کچھ ہوگا نہیں اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے، کچھ تو چاہیے اس کی شادی کے لیے۔ جرجیت صاحب نے سوچا یار دینے کے لیے میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں دے سکتا، لیکن غریب لڑکی ہے، چلو ایسا کرتا ہوں کسی سونہار کی دکان میں گھس جاتا ہوں اور سونا چوری کر کے اس غریب لڑکی کی مدد کر دیتا ہوں۔
देखिए नीयत हमारी अच्छी है, नीयत हमारी उस सोने को अपने ऊपर इस्तेमाल करने की नहीं है, नीयत हमारी यह है कि उस सोने को चुरा कर हम गरीब लड़की की शादी में खर्च कर देंगे, या किसी अमीर घर में डाका डालते हैं और वहां से जो माल मिलेगा वो गरीब लड़की की शादी में खर्च कर देते हैं। नीयत अच्छी है हमारी, लेकिन जो काम हम करने जा रहे हैं उस गरीब लड़की की शादी के लिए वो काम गलत है। इस गलत काम में हमारी नीयत चाहे कितनी अच्छी हो, हमारी नीयत के अच्छे होने की वजह से वो काम सही और जायज नहीं हो जाएगा। अब जर्जीस साहब के लिए चोरी करना जायज नहीं होगा। मान जाओ यार, मान जाओ, अपना बाप मान लूं, हाथ जोड़ लूं, सामने बैठकर सीना जोरी करते हैं आप लोग, तो वो जायज नहीं हो सकता है, वो चीज जायज नहीं, वो गलत है तो गलत ही रहेगी। हाँ, अच्छे काम में नियत अच्छी चाहिए, और अच्छे काम में नियत बुरी हो गई तो अच्छा काम भी बेकार। अच्छे काम में नियत अगर बुरी हो गई तो अच्छा काम भी बेकार। आपको याद है ना? याद हो तो सुनिए, सुना होगा लेकिन हमारी जबान से सुनिए। कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसे आदमी को हाजिर करेगा, एक ऐसे आदमी को बुलाएगा जिसने दुनिया में अल्लाह की राह में लड़ा होगा, मैदान जंग में गया होगा, घर मकान छोड़ा होगा, बीवी बच्चे छोड़े होंगे और मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा, आए फरिश्तों, इस आदमी को पकड़ो और इसको जन्नत के अंदर डाला, इसको जहन्नम के अंदर फेंक दो। शहीद, शहीद जिसने गर्दन कटाई, और शहीद का मकाम इतना बड़ा है पूछो इन उलमा से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन जब शहीद अपनी कब्र से उठेगा तो उसके जिस्म से खून के कतरे गिर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन खून के कतरों को देख कर कहेगा, ऐ फरिश्तों, अपने इस बंदे का मैं क्या हिसाब लूं, इस बंदे का क्या मैं मामला तय करूं, इस बंदे का मैं हिसाब किताब नहीं लूंगा। ये तो मेरी राह में अपनी जान की कुर्बानी देकर आया है, सब कुछ लुटा कर आया है। आए फरिश्तों, जाओ इस बंदे को मैंने बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, ले जाओ और जन्नत के अंदर पहुंचा दो। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो कि शहीद का इतना बड़ा दर्जा। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं किस आदमी को जिसकी गर्दन कटी होगी दुनिया में, अल्लाह कहेगा फरिश्तों जहन्नम में ले जाओ। वो कहेगा, आय अल्लाह, मैंने दुनिया में अपना घर, अपना मकान, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी जायदाद सब कुर्बान कर दी थी, सब छोड़कर चला गया और मैं इतना लड़ा काफिरों से कि मैंने कई काफिरों को मारा भी और फिर तेरी राह में मैं कत्ल भी कर दिया गया, मैं मारा भी गया, मेरी जान भी चली गई और इसके बावजूद तो मुझे जहन्नम में दाखिल कर रहा है। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, दुनिया में तूने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, ये सही था। दुनिया में तूने अपने जमीन और जायदाद को तर्क किया, ये भी सही है। दुनिया में तू लड़ा, ये भी सच है। तूने कई काफिरों को मारा, ये भी सच है। तू भी मारा गया, तेरी गर्दन पर भी तलवार चली, ये भी सच है। लेकिन तू अल्लाह की राह में नहीं लड़ रहा था। लड़ते लड़ते तेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा हिम्मत वाला कहें। लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए तू मैदान जंग में गया था, लड़ा था, कत्ल हुआ था। तू मेरी राह में कहां लड़ा था? अपनी इज्जत के लिए लड़ रहा था। फरिश्तों, जाओ इसको जहन्नम में फेंक दो। देखिए, काम अच्छा था, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, अच्छा काम था, अपनी जान का नजराना दिया, लड़ा, काम अच्छा था, लेकिन नीयत बुरी थी। नीयत क्या थी कि लोग उसे बहुत बड़ा बहादुर कहें। कहां गया? जहन्नम में। अच्छे काम में नीयत अच्छी होनी चाहिए। बुरे काम में नियत अच्छी करने से कोई फायदा नहीं, बुरा तो बुरा ही रहेगा।
अच्छे काम में नियत अच्छी होगी तो कबूल होगा, अच्छे काम में अगर नियत बुरी हुई तो वो भी गया, अच्छा काम भी बेकार। तो मेरे भाइयों, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अच्छे अमलों का, नेक अमलों का दारोमदार नियत के ऊपर है। नियत में भी तकवा आना चाहिए, अल्लाह का खौफ। जो भी काम करने जा रहे हो अल्लाह के लिए करो, खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह के लिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदी से लड़ रहे थे, हजरत अली एक यहूदी से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते, और इस शर्त पे लड़ाई हो रही थी दोनों में, या तो तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूं, चलो आओ लड़ते हैं। और दोनों जंग कर रहे हैं, या तो तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूं। ये लड़ाई अल्लाह के लिए हो रही थी। लड़ते लड़ते दोनों, कभी अली नीचे, कभी यहूदी नीचे, कभी अली ऊपर, कभी यहूदी नीचे। और फिर एक मौका ऐसा आया कि हजरत अली का दांव चल गया और हजरत अली उस यहूदी के सीने पर बैठ गए, उस यहूदी के सीने पर बैठ गए और खंजर उसके सीने पर मारने वाले थे, उसको खत्म करने वाले थे। उस यहूदी ने एक चाल चल दी। यहूदी चाल चलने में बड़े माहिर होते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि यहूदी बड़ी साजिश और बड़ी खतरनाक चालें चलता है। देख लीजिए, इजराइल चारों तरफ से अरबों के बीच में फंसा है, जैसे 32 दांतों के बीच में जबान, लेकिन इसके बावजूद उसकी चालें देख लो, उसकी रणनीति देख लो, उसका खाका देख लो। आज भी उसने हमें इतना गुलाम बना डाला है कि आज भी हम कोक, पेप्सी, थम्स अप और ये तमाम की तमाम कोल्ड ड्रिंक से जो चलती हैं, आज हम मुसलमान होकर ये सारी की सारी चीजें आज अपनाते हैं। कोलगेट की शक्ल में, क्लोजअप की शक्ल में, टूथपेस्ट की शक्ल में। आज भी हम इनके बंधन से बंधे हुए हैं, हम आजाद नहीं हो सकते हैं। अरे अगर तुम फिलिस्तीन के लोगों की वैसे मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम इजराइल की इन चीजों का बाइकाट करके कम से कम कुछ तो नुकसान पहुंचाओ। लेकिन ये भी तुम नहीं कर सकते हो। अपने बच्चों को जो गेम मोबाइल में खिलवा रहे हो, वो सारे के सारे गेम इजराइल बनाता है और इजराइल तय करता है। मेरे भाइयों, आज भी हम इजराइल की मदद ही तो कर रहे हैं, किसी न किसी शक्ल में कर रहे हैं। उस यहूदी ने एक चाल चली, और चाल क्या चली? अपने मुंह में बहुत सा थूक जमा किया, ऐसे करके थूक। और जैसी हजरत अली ने उसके ऊपर खंजर मारना चाहा, उसने हजरत अली के मुंह पे थूक दिया, फू। हजरत अली के चेहरे पर वो थूक पड़ा, खंजर हटा दिया, थूक पोंछने लगे, ऐसे कि आस्तीन था। अब और गुस्सा आया, कमीना थूका मेरे ऊपर। फिर उठा के खंजर मारने ही वाले थे, क्योंकि मजीद गुस्सा आया, ज्यादा गुस्सा आ गया, कमीना थूक और रहा है। लेकिन पता नहीं वो खंजर उसके सीने के बिल्कुल करीब जाता है। हजरत अली रोक लेते हैं और रोकने के बाद खंजर फेंक कर उसके ऊपर से हट जाते हैं। चल हट, भाग यहां से। उसने कहा, अली शुक्रिया, मेरे कई बच्चे हैं आज यतीम हो जाते, मेरी बीवी बेवा हो जाती, छोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना बता दो अली, मैंने तो आपके मुंह पर इसलिए थूका ताकि आपको और ज्यादा गुस्सा आए, और मैंने देखा कि आप गुस्से में आपकी आंखें लाल हो गईं, आपको गुस्सा आया भी था। उस गुस्से में तो आपको मार ही डालना चाहिए था, लेकिन गुस्से में आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है और उस मजीद गुस्से में आपने मुझे छोड़ दिया है। अरे जब आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है तो और ज्यादा गलत काम करने में अंधा हो जाता है। आपको मैंने और मजीद गुस्सा दिलाया, उस गुस्से में तो आपको मार ही डालना चाहिए था, लेकिन आपने छोड़ दिया। तो हजरत अली ने जो जवाब दिया वही हमारे मौजू से टच है, वही हमारे सब्जेक्ट से टच है।
اے یہودی میں تجھ سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میری تیری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تو نے میری زمین پر قبضہ نہیں کیا، تو نے میری جائیداد پر قبضہ نہیں کیا، تو نے میرے بھائیوں کو قتل نہیں کیا، تو نے میری بیوی پہ کوئی غلط نظر نہیں ڈالی۔ اے یہودی تجھ سے میرا دشمنی تیری لڑائی اللہ کے لیے تھی، اور میں تجھ کو جو قتل کر رہا تھا مار رہا تھا وہ اللہ کے لیے ہی قتل کر رہا تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے مار رہا تھا۔ اور جب میں مارنے لگا تو نے بہت سا تھوک اپنے منہ میں جمع کرنے کے بعد میرے چہرے پر تھوک دیا۔ اب مجھے اور غصہ آیا، اب جو زیادہ غصہ آیا وہ میرا ذاتی انتقام تھا، وہ اب اللہ کے لیے نہیں تھا۔ تو نے تھوکا تو مجھے اور غصہ آیا، اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، میں تجھے اللہ کے لیے پھر نہیں مارتا، یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، اور میری تیری ذاتی تو کوئی لڑائی ہی نہیں ہے، اس لیے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، اس لیے کہ مزید غصے میں اگر میں مارتا تو اللہ کے لیے نہیں مارا جاتا بلکہ میرے ذاتی انتقام میں مارا جاتا، اور میں ذاتی انتقام نہیں لیتا، جب چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کرنے پر تیار بھی ہیں، ابھی قتل کرتے تو یہ جنگ اللہ کے لیے تھی، لیکن جب اس نے تھوکا اور غصہ آیا، اب اس غصے میں مارے جاتے تو یہ ذاتی جنگ، ذاتی لڑائی تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی۔ حضرت علی نے چھوڑ دیا۔ یہ نیت آپ کنٹرول کر پائیں گے؟ آپ کنٹرول کر پائیں گے اپنے آپ کو؟ ابھی میں مزید تھوڑا سا غصہ دلا دوں تو ابھی یہ مولوی کو کیا ہو گیا ہے، چل نکل کے دیکھ، ایسا کر، آپ نہیں کنٹرول کر پائیں گے۔ غصے میں ہو اور ہم آپ کو اور غصہ دلا دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھول جائیں کہ کون شخص ہے، مار پیٹ لڑائی جھگڑے پر نوبت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ چھریاں اور تلواریں چل جاتی ہیں، کھنجر چل جاتے ہیں، بسا اوقات تو گولی اور بندوق کی پسٹل بندوق تک چل جاتی ہے اور گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، کیونکہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو مار دے، بہادر وہ ہے جس نے غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا۔ حضرت علی نے غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بہادری کا ثبوت دے دیا۔ تو یہ نیت، چلیے نیت میں تقویٰ ہو گیا۔ تقویٰ نماز میں بھی ہونا چاہیے، تقویٰ روزے میں بھی ہونا چاہیے۔ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ سنیچر غائب، اتوار غائب، سوموار غائب، منگل غائب، بدھ غائب، جمعرات غائب۔ جمعے کے دن سب سے پہلے صف میں بیٹھے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، نہا دھو کر 11 بجے آج مولانا چرچی صاحب آئیں گے، خطبہ دیں گے، 11:30 بجے مسجد فل، نہا دھو کر آئے، سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا، جبہ بھی پہن لیا، جنت الفردوس بھی لگا لی، خوشبو لگا کے بیٹھ گئے صاحب اگلی صف میں۔ یہ اگلی صف میں بیٹھنے والا آدمی وہ تھا، وہ ہے جس نے سنیچر کو مسجد نہیں دیکھی، سنڈے کو نہیں دیکھی، منڈے کو نہیں، ٹیوزڈے کو نہیں، ویڈنسڈے کو نہیں، تھرسڈے کو نہیں، جمعے کو سب سے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ خطبے کے بعد جرجیس صاحب نے کہا صاحب آپ پورے ہفتے مسجد میں نہیں دکھے، آج کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا صاحب آج جمعہ ہے۔ جرجیس صاحب نے کہا اچھا، جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بقیہ دن نہیں دیکھتا؟ مطلب بقیہ دن اگر نمازیں چھوڑ دی جائیں اور جمعے کے دن پڑھ لی جائے تو مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن کی نماز پورے ہفتے کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ نہیں مولانا صاحب یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ نہیں آج جمعہ تھا۔ اچھا جمعہ تھا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جمعے ہی کے دن اپنے بندے پر نظر رکھتا ہے، بقیہ دن چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے۔ ارے یار مولانا صاحب آپ تو بات کی کھال، بال کی کھال نکال رہے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ آج جمعہ تھا۔ اچھا جمعہ تھا تو کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارے کل نہیں آئے تھے، پرسوں نہیں آئے تھے، پھر آج کیوں آئے ہو؟ کیا اللہ آج دیکھ رہا تھا اور بقیہ دن نہیں دیکھتا؟ نہیں ایسی بات نہیں۔
तो फिर आज क्यों आए हो? लास्ट में कहने लगा, अरे मौलाना साहब बात यह है, अगर जुमे के दिन भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरे गांव वाले क्या कहेंगे कि देखो कितना बड़ा कमीना इंसान है, वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। देखा आपने, लास्ट में ये बात कह दी कि वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। इसका मतलब ये है कि तुम जुमे के दिन भी आए हो तो अल्लाह के लिए नहीं आए हो। ये एक दिन भी आपने नमाज पढ़ी भी है तो गांव मोहल्ले और समाज वालों के डर से ये लोग ये न कहे कि देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। एक टाइम की नमाज हफ्ते में हम पढ़ भी रहे हैं, वो भी मोहल्ले वाले और गांव वालों के डर से। कहां है नी नमाज में तकवा? अब आप जो मोहल्ले वालों के डर से नमाज पढ़ने गए हो ना, ये नमाज तो छोड़ दो कबूल हुई नहीं, बल्कि ये आप शिर्क और कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नमाज अल्लाह के डर से नहीं हो रही है, गांव मोहल्ले और समाज वालों के डर से हो रही है। यही नमाज शिर्क हो गई। आपने क्या समझ रखा है? शिर्क वही है कहीं जाकर हाथ जोड़ लो, माथा टेक लो, बुतों के सामने और मूर्तियों के सामने अपना सर झुका लो, यही शिर्क है? नहीं नहीं भाई, नमाज जैसी इबादत अल्लाह को छोड़कर किसी गैर के गांव समाज और मोहल्ले के डर से अगर आप पढ़ने आए हैं तो यह भी शिर्क है। दलील चाहिए? सुनना चाहते हो तो सुनो। बुखारी शरीफ की हदीस, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, मन सल्ला युराई फक़द अशरक। जिसने किसी दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, मन सल्ला युराई, जिसकी नमाज में दिखावा आ गया, मन सल्ला युराई, जिसने गांव वालों को दिखाने के लिए, मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए, मुआशरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, फक़द अशरक, उसने शिर्क किया। इस हदीस के आ जाने के बाद क्या कोई कह सकता है एक टाइम की हम नमाज भी पढ़ रहे हैं वो भी गांव वालों के डर से, ये भी शिर्क हो गया। तक़वा नमाज में भी होना चाहिए। कैसा तक़वा? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। काम धंधा बंद, खेती बाड़ी बंद, दुकान बंद, बिजनेस बंद, अपने घर में वुजू बनाओ, चल दो मस्जिद की तरफ। जितने कदम तुम्हारे मस्जिद की तरफ बढ़ेंगे, हर एक कदम पर अल्लाह एक नेकी देगा और हर एक कदम पर एक गुनाह को माफ करेगा, एक खता मिटाएगा। मस्जिद के अंदर चले जाओ, ये है अल्लाह का डर। क्या अजान की आवाज सुनी, फौरन मस्जिद के अंदर, अजान की आवाज सुनी, फौरन मस्जिद के अंदर। इधर अजान की आवाज आती है, उधर सर के ऊपर कंबल है, ब्लैंकेट है। जनवरी की सख्त सर्दियां हैं, जनवरी की सख्त सर्दियां हैं और ठिठुर रहे हैं, होठों से होठ टकरा रहे हैं, हमारे सर तक खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ऐसे ही में एक मुअज्जिन मस्जिद के अंदर खड़े होकर अजान की आवाज कलमात बुलंद करता है और उसकी जबान से जुमले निकलते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और गहरी नींद में सोने वाले, ब्लैंकेट ओढ़कर सोने वाले, लिहाफ ओढ़कर सोने वाले, सर्दियों की ठंड रात में गर्म कपड़े पहने पहने सोने वाले, नींद से बेहतर नमाज है। अजान की आवाज तेरे कानों में चली गई है, अब तुझे अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़नी है, अब तुझे मस्जिद की तरफ आना है। मेरे भाइयों गौर करो, अब तुझे अपने ऊपर से कंबल हटाना है, ब्लैंकेट हटाना है, लिहाफ हटाना है। अगर तेरे पास गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, गीजर नहीं है, हीटर नहीं है, तो तुझे अल्लाह की रजामंदी के लिए ठंडे पानी से वुजू बनाना है और फिर कोई शाल कपड़ा गर्म पहनकर सीधे मस्जिद की तरफ आना है। अब तूने अजान के कलमात सुन लिए, तेरे कानों में अजान की आवाज पहुंच गई, तू अपने घर पे भी नमाज नहीं पढ़ सकता है, तुझे मस्जिद में आना ही है कि
کے لیے اجازت مانگنے آئے. اے اللہ کے نبی راستہ پر خطر ہے, راستہ اندھیرے والا ہے. آج کل کی طرح ٹیوب لائٹیں نہیں ہیں, آج کل کی طرح لائٹوں کا زمانہ نہیں, قمقموں کا زمانہ نہیں. اے اللہ کے نبی میری دونوں آنکھیں نہیں ہیں. اور نوجوانوں غور سے سنو, بزرگوں آپ بھی سنو کہ اللہ کے نبی سے اجازت لے رہے ہیں. اے اللہ کے نبی میں دونوں آنکھوں سے اندھا ہوں. پہلا عذر, میں دونوں آنکھوں سے اندھا ہوں, پہلا عذر. دوسرا عذر یہ ہے کہ میں بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکا ہوں, بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں, دوسرا عذر. تیسرا عذر یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی راستہ پر خطر ہے, میں لاٹھی لے کر ٹیک ٹیک کر چلتا ہوں اور راستہ بہت خراب ہے, میں اندھا ہوں, ادھر بھی گر سکتا ہوں ادھر بھی گر سکتا ہوں, کہیں ٹھوکر بھی کھا سکتا ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اے اللہ کے نبی یہ میرے ساتھ مجبوری ہے. کیا میں فجر کی اور عشاء کی نماز کیا میں اپنے گھر پر پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے گھر پر فجر کی نماز ادا کر سکتا ہوں؟ امام کائنات کی جانب سے جواب ملتا ہے. ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے, ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے, ہاں تم فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اپنے گھر پر ادا کر سکتے ہو. جب وہ جانے لگا, جب وہ لاٹھی لے کر جانے لگا, اللہ کے نبی نے کہا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ این السائل, سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ آیا. اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں. آپ نے بلایا ادھر آؤ, پھر سے اپنا سوال دہراؤ. اس نے کہا اللہ کے نبی راستہ پر خطر ہے. اے اللہ کے نبی میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور اے اللہ کے نبی میں دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہوں. کیا میں فجر اور عشاء کی نماز گھر پر پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا تم آذان کی آواز سنتے ہو؟ کیا بلال جب آذان دیتے ہیں وہ آذان کی آواز تمہارے کانوں پہ جاتی ہے؟ فرمایا ہاں, فجر کی عشاء کی آذان کی آواز میرے کانوں میں جاتی ہے, یعنی میں عشاء کی اور فجر کی اذان سنتا ہوں, میں سن لیتا ہوں, وہ میرے کانوں تک پہنچتی ہے. آپ نے فرمایا فعجب, تب تمہیں مسجد کے اندر آنا ہی پڑے گا. اندھے کو اجازت نہیں, بینا چھوڑو, دونوں آنکھوں سے اندھے کو اجازت نہیں, بوڑھے کو اجازت نہیں. راستہ خراب ہے, لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلتا ہے, اس کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اگر اذان کی آواز سن رہا ہے تو اس کو مسجد میں جانا پڑے گا. میرے بھائیوں, یہ تقوی ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے کہ جب ہم سنیں الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, تو اپنی لحاف, اپنا بستر, اپنا بلینکٹ, اپنا کمبل ہٹا کر فوراً چل دینا چاہیے. ہے یہ تقوی ہمارے اندر. ایک ایک چیز بتاؤں گا, اگر اسی پہ پورا چل دوں گا تو ابھی پورا ٹائم یہی پر ختم ہو جائے گا. نماز میں تقوی. آئیے روز